ٹھیک ہے، ایزی ہے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے پاس یہ ایک اور ٹاپک ہے ایونٹس کا۔ ٹھیک ہے کہ یہ ایونٹس کیا ہوتے ہیں؟ نارملی اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لیٹ سے ان بورڈنگ ہے۔ اب ڈپارٹمنٹ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی نیا امپلائی آ گیا، تو یہ ایک قسم کا سمجھ لیں کہ ایونٹ ٹریگر ہو جاتا ہے، اور سارے اپنے اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹس وہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ مثلا ایچ آر ہے وہ اپنی چیزیں سٹارٹ کر لیتا ہے، یا جو جس ٹیم میں وہ آیا ہے وہ اس کے ان بورڈنگ سٹارٹ کر لیتا ہے۔ تو وہ جو ایونٹ ہے وہ جب ٹریگر ہو جاتا ہے تو سارے متعلقہ جو لسٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا جو متعلقہ ٹیمز ہیں وہ اس کو لسن کر رہی ہوتی ہیں، اس ایونٹ کو، کہ جب یہ ایونٹ ٹریگر ہو تو پھر ہم اپنا کام سٹارٹ کریں گے۔ اب اس کے اپلیکیشن میں اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی یوزر جب سائن اپ ہو جاتا ہے تو بہت سارے دو تین چار کام ہم اکثر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کو ویلکم ای میل جاتی ہے، نارمل یوزولی ایسا ہوتا ہے۔ پھر اس کو ویریفیکیشن ای میل جاتی ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کر لیں، اس کو ایکٹیویٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یا ہم کبھی کبھی ایس ایم ایس بھی بھیجتے ہیں کہ یار آپ کا جو موبائل نمبر ہے یہ درست ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، یا کوئی اس کو ٹیم اسائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کام ہم کنٹرولر میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ لیٹ سے یہ یوزر کریشن کی query ہے، ٹھیک ہے، یوزر کریٹ ہو گیا۔ اب ہم نے یہاں پہ ویلکم ای میل سینڈ کرنے کے لیے کوڈ لکھ دیا، یہاں پہ ہم نے ایکٹیویٹ ای میل کے لیے الگ سے کوڈ لکھ دیا، اسی طرح لیٹ سے ایس ایم ایس ہم نے سینڈ کر دیا۔ تو یہ ہم یہاں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک تم پرابلم یہ ہے کہ جب ہم یہ سارے کام کریں گے اور یہ ساری اے پی آئی کالز ہیں، یہ کسی تھرڈ پارٹی سروس کو اے پی آئی کالز جا رہی ہوتی ہیں، ایک تو ٹائم بہت لے گا۔ اگر ایک اے پی آئی کال 2 سیکنڈ بھی لے تو اس کا مطلب ہے کہ 6 سیکنڈز تو یہ لے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر اس میں کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی ایرر آ گیا، تو ہم ان ساروں کو چینج کریں گے، مطلب یہ بھی ایفیکٹ ہوگا، یہ بھی ایفیکٹ ہوگا، تو یہ کوڈ ہمارا میسی ہو جائے گا۔ یا مثلا یہ ہے کہ یوزر کے سائن اپ پہ ہم نے کوئی اور ایکٹیویٹی بعد میں ہم نے کرنی ہوئی، تو وہ کوڈ بھی ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وچ از ناٹ ٹو گڈ، نو۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ایک ایونٹ ٹریگر کریں گے، اور اس ایونٹ پہ ہم لسنرز کال کریں گے۔ وہ لسنرز آٹومیٹکلی کال ہوتے ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ لیٹ سے ہم کوئی ایونٹ بناتے ہیں اور اس کو ہم نام دیتے ہیں ایونٹ بنانے کا جو آرٹسن کمانڈ ہے وہ ہے میک ایونٹ۔ لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ رول کریٹڈ، صحیح ہے۔ یہ میں ایک ایونٹ بنا دیا کہ جب بھی رول کریٹ ہو تو یہ ایونٹ ٹریگر ہو جائے۔ اب اس کو اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں تو ایونٹس کے فولڈر میں یہ کلاس کریٹ ہوگی۔ اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، اس میں صرف یہ دو فنکشنز ہوں گے، کنسٹرکٹر ہے اور ایک براڈ کاسٹ آن۔ اس کو ہم فی الحال چھوڑتے ہیں، براڈ کاسٹنگ کو۔ یہ ہمارا سمپل ایک کلاس کریٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم ٹریگر کیسے کریں گے؟ لیٹ سے رول کنٹرولر میں ہم آ گئے اور یہاں پہ رول کریٹ ہو گیا، تو میں کہتا ہوں کہ اس ایونٹ کو ٹریگر کرو، رول کریٹڈ، جو ہم نے کریٹ کی ہے۔ رول کریٹڈ ڈسپیچ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس کا جو کنسٹرکٹر ہے وہاں پہ ہم رول کو ایکسیپٹ کریں گے، جو نیا رول کریٹ ہو گیا اس کا ماڈل ایکسیپٹ کریں گے۔ تو یہاں سے یہ ماڈل بھی ہم بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رول کریٹ ہو گیا اور یہاں پہ ہم نے ایونٹ کو ٹریگر کر لیا، ٹھیک ہے۔
تو یہ کیا کرے گا کہ اس ایونٹ کلاس کو یہ کال کرے گا. اب مثلا یہاں پہ میں لکھتا ہوں کچھ لاگر ایونٹ ٹریگرڈ. ابھی جب ہم رول کریٹ کریں گے تو ہونا چاہیے کہ ایونٹ ٹریگر ہو. سبمٹ. رول کریٹ ہو گیا. اور ابھی اگر ہم لاگ میں جائیں، اسٹوریج لاگز لاراویل ڈر لاگ، تو اس کا مطلب ہے وہ جو کوڈ ہم نے لکھا ہے کنسٹرکٹر میں وہ کال ہو گیا ہے، یعنی یہ کلاس کال ہو گئی ہے. اب اس ایونٹ پہ لیٹ سے دو تین لسنر اس کو لسن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ایک لسنر بنایا ہے کہ جب رول کریٹ ہو جائے تو ویلکم ای میل سینڈ ہو. ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا کریں گے کہ ہم ایک لسنر بنائیں گے. لسنر سینڈ ویلکم ای میل کو اسمال کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک لسنر کے فولڈر میں یہ نہیں ہوتا سر. ہاں جی، یہ اگر ایمٹی ہو تو یعنی ڈیفالٹ یہ نہیں کریٹ ہوتا، خالی ہوتا ہے. تو یہ کلاس ہماری بن گئی ہے. یہاں پہ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس ایونٹ کو لسن کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب رول کریٹڈ والا ایونٹ ٹریگر ہو تو یہ لسنر آٹومیٹکلی کال ہو جائے. اور یہاں پہ لیٹ سے ہم نے ویلکم سینڈ ویلکم ای میل کرنا ہے. ای میل. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو وہ ایونٹ کریٹ ہوگا ٹریگر ہوگا تو یہ لسنر کال ہوگا. لیکن اس کو ہم نے لاراویل کو بتانا ہے کہ اس ایونٹ کے لسنرز کون کون سے ہیں. وہ جب ہم پرووائڈرز میں جائیں گے یہاں پہ ایونٹ لسنر ایونٹ سروس پرووائڈر کا کی ایک کلاس بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں لسن کے نام سے ایک ایرے ویریبل ہے. یہاں پہ ہم ایونٹ لکھتے ہیں رول کریٹڈ، یہ ہمارا ایونٹ ہے. اور اس کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے لسنرز یہ ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس کے دو لسنرز ہیں تو یہاں پہ دوسرا کال ہوگا، تیسرا مینشن کریں گے، چوتھا مینشن کریں گے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، فی الحال اس کا ایک ہی لسنر ہے. جب بھی یہ ایونٹ ٹریگر ہو لاراویل آٹومیٹکلی اس لسنر کو کال کرے گا اور اس لسنر میں جو بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، جو بھی کوڈ ہے وہ رن ہوگا. ٹھیک ہے، مشکل تو نہیں ہے، یہ ایزی ہے. لیٹ سے اس کو تھوڑا سا مزید سمپلیفائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ لسنر جو ہے کال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہاں سے ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ ہماری لاگ فائل جو ہے وہ کلین ہو. اچھا، نیا رول کریٹ کرتے ہیں. ٹیسٹ لسنر، اس کو رول کریٹ ہو گیا تو اٹ شوڈ ہیو کالڈ دیٹ لسنر. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہم نے وہاں پہ لاگ لکھی ہوئی ہے وہ یہاں پہ آ گئی. اب یہاں پہ مثلا دو لسنرز ہیں، تین لسنرز ہیں، ہم اسی طرح لسنرز کریٹ کریں گے اور اسی لسنر ہر لسنر میں اپنا اپنا لاجک لکھیں گے، بجائے اس کے کہ ہم سارا کوڈ ایک ہی جگہ پہ لکھیں جس میں مینٹیننس کے بھی ایشوز اکثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے بہتر ہی ہے کہ ساری چیزیں الگ الگ فائلز میں ہوں. اس کے جو کنسرنڈ کوڈ ہے وہ کنسرنڈ کلاسز میں ہوں. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ لسنر جو ہے لیٹ سے یہ 3 سیکنڈز لیتا ہے. جب ای میل سینڈ کریں گے اے پی آئی کال ظاہر ہم بھیجیں گے، وہ سرور اس کو ویریفائی کرے گا، پھر وہ جب کال سینڈ ہوگا تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا.
اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ مثلا اس میں ٹائم لینا ہے. ہاں جی، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی اسپنر ڈسپلے کرائیں تاکہ وہ یوزر ایکسپیرینس اچھا ہو نا. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم بیک گراؤنڈ میں سینڈ کریں. نارملی جب آپ سائن اپ کرتے ہیں اکثر تو آپ کو بالکل پرومپٹلی وہ رسپانس آ جاتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا، لیکن جو ای میل ہے وہ 2 3 5 10 سیکنڈ کے بعد آ جاتا ہے. تو وہ بیک گراؤنڈ میں سینڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بیک گراؤنڈ میں سینڈ نہ کریں، کنٹرولر میں کوڈ لکھیں، تو پھر تو وہ بیک گراؤنڈ میں آپ سینڈ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سیکوینشلی رن ہو رہا ہوتا ہے کوڈ. تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں تو یہ اب ٹائم جو ہے زیادہ لے گا. اب دیکھیں اوپر جو ہے نا وہ لوڈ ہو رہا ہے 5 6 سیکنڈس. یہ ایک لسنر لے گا. اسی طرح اگر ایک ٹائم پہ 100 یوزرز ہیں وہ اسی فارم کو سبمٹ کریں تو سرور پہ بہت لوڈ جو ہے نا وہ کریٹ ہوگا. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم بیک گراؤنڈ میں سینڈ کریں. اور بیک گراؤنڈ میں سینڈ کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس میں ہم یہ انٹرفیس امپلیمنٹ کریں گے شوڈ کیو. ٹھیک ہے. اب یہ جو دو ورڈز ہیں امپلیمنٹ شوڈ کیو، یہ اس کو بیک گراؤنڈ میں بھیجے گا. ابھی اگر ہم دوبارہ اس کو سبمٹ کریں. ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم دوبارہ سبمٹ کریں تو اٹ شوڈ اٹ شوڈ ناٹ ٹیک دیٹ لانگ. لیکن اسٹل یہ اس نے ٹائم زیادہ لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈاٹ پی این وی فائل ہے یہاں پہ ایک ویریبل ہوگا کیو کنیکشن. صحیح ہے. یہاں پہ فی الحال سنک دیا ہوا ہے، اس کو ہم ڈیٹا بیس بھی دے سکتے ہیں. یہ جو کیو کنیکشن ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ جس لسنر کے ساتھ ہم نے شوڈ کیو لکھا ہوا ہے یہ اس لسنر کو ڈیٹا بیس میں سیو کرے گا پہلے، اور پھر آفٹر سم ٹائم اس کو پروسیس کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے. تو جب آپ ڈاٹ این وی میں سنک اس کو اسائن کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا بیس میں سیو نہیں کرتا بلکہ اسی ٹائم سیکوینشلی اس کو پروسیس کرتا ہے. تو ابھی اگر ہم دوبارہ اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو کیوز ہیں اس کے لیے ایک آرٹیسن کمانڈ ہم نے ایک اور رن کرنی ہے. کریٹنگ جابس. پی ایچ پی آرٹیسن ہیلپ. وہ کون سی؟ فلیش فارگیٹ لسن کیو ٹیبل. ٹھیک ہے. پی ایچ پی آرٹیسن کیو ٹیبل. یہ بھی نہیں ہے. کریٹ اے مائگریشن فار دی کیو جابس ڈیٹا بیس ٹیبل. یہ ٹھیک تو ہے. ہاں. اچھا، کریٹڈ سکسیزفلی. ٹھیک ہے. اس نے جابس کے نام سے ایک ٹیبل کریٹ کیا ہوگا. فیلڈ جابس. اچھا، اس کو ہم نے رن نہیں کیا. پی ایچ پی آرٹیسن مائگریٹ. ٹھیک ہے. تو یہ جابس کا ٹیبل آ گیا. اس میں یہ بیک گراؤنڈ میں جو لیکچرز ہیں وہ اس میں سیو کرے گا. اس کے بعد یہ ون بائی ون اس کو پروسیس کرنا شروع کرے گا. اس کو اگر ہم دوبارہ دیکھ لیں.
دیکھیں کتنا پرومپٹلی وہ رسپانس آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو لسنر ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے وہ ڈیٹا بیس میں سیو ہو گیا، وہ پروسیس نہیں ہوا. وہ اگر ڈیٹا بیس میں اس ٹیبل میں ہم دیکھ لیں تو ایک انٹری آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم پروسیس کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ایک اور کمانڈ ہے پی ایچ پی آرٹیسن کیو لسن. ٹھیک ہے، یہ جو آرٹیسن کمانڈ ہے یہ جب ڈیٹا بیس میں کیوز آ جائے تو اس کو لسن کر رہا ہوتا ہے، یہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کب کوئی کیو جو ہے نا ڈیٹا بیس میں سیو ہوگی. جب بھی سیو ہو تو یہ اس کو آٹومیٹکلی پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہمیشہ سے سرور پہ جو ہے نا وہ 24/7 رن ہو رہی ہوتی ہے یہ کمانڈ. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر میں رن کروں تو اس نے جو ہے نا پروسیسنگ جابس فرام دی ڈیفالٹ کیو، اور وہ جو کیو ہے جس کو ہم نے ڈیٹا بیس میں سیو کی تھی اس نے وہ بیک گراؤنڈ میں پروسیس کی ہے. یہ سر رننگ، ہم ایک دفعہ چلائیں گے پھر باقی یہ خود کرے گا پیچھے. ہاں پیچھے کام یہ خود کرے گا. یعنی 5 سیکنڈز یہاں پہ ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے، اس نے 5 سیکنڈ کے بعد جو ہے اس کو پروسیس کر دیا. اب اگر آپ دیکھ لیں 20-30 پہ اسٹارٹ ہوا ہے، 35 پہ ڈن ہو گیا ہے. صحیح ہے سر. ٹھیک ہے، اب اگر دوبارہ ہم کوئی لیٹ سے اس کو تھوڑا سا، بلکہ اس کو اس طرح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سائڈ بائی سائڈ دیکھ لیتے ہیں. دوبارہ رول ہم کریٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ لسنر اگین. ٹھیک ہے، جب ہم اس کو کریٹ کریں گے تو وہ جو کیو لسن والا کمانڈ ہے وہ آلریڈی رن ہو رہا ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی کیو کب آئے گا کہ میں اس کو پروسیس کرنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے، جب میں اس کو سبمٹ کر دوں تو یہ کیو کریٹ ہو گئی اور اس نے آٹومیٹکلی اس کیو کو پروسیس کرنا شروع کر دیا. اس سے یہ ہے کہ ہمارا جو یوزر ایکسپیرینس ہے وہ بھی اچھا ہو گیا ہے، یعنی یوزر کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا اس میسج کو دیکھنے کے لیے. اور جو اس طرح کے لانگ ٹرم بیک گراؤنڈ جابز ہیں، بیک گراؤنڈ پروسیسنگ ہے، وہ بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں اگر بہت سارے لسنرز مثلا ہم نے کریٹ کی ہیں تو وہ ان پیرالل جو ہے نا وہ رن ہو رہی ہوتی ہے. ہاں جی، سرور ہمارے منتخب طریقہ تھا. انا حال تک خب آٹومیٹکلی 24/7 رن کیږي. دا که زه اوس دا ټرمینل بند کړم یا سسټم بند کړم نو دا به کمانډ به ختم شي. نو هلته کې خو بیا مختلف یوټیلیټیز دي. ته یو سپروایزر ډي دی، نارملی خلک هغه یوز کوي. دا سپروایزر ډي چې دی دا کمانډ دا هغه کار دی چې کم کمانډ ته ورکړي نو هغه کمانډ 24/7 چلیږي. که ایون سسټم ریبوټ هم شي نو هغه کنفیګوریشن فایل کې چې موږ کوم کمانډ ورکړی هغه دوباره رن کړي. مطلب سر دا کمانډ خو بیا موږ ته ورکوو چې کیو لیسن. او کیو لیسن کا نو دې طریقې سره به دا کیو په دې باندې راځي. دې کې یو دم دی که ان کیس دا کیو فیل شوه، نارملی خو چې کله یوزر فرنٹ اینډ باندې څه کار کوي او موږ سپورټ موډ لیکو او څه ایرر راشي نو دلته کې ورته شو. اوس دا بیک گراوند جابس کې چې کوم پروسیسنګ روان دی هغه خو بیک گراوند کې دی که نه، په فرنٹ باندې پته نه لګي دا ایرر وغیره که راشي. نو د هغې مختلف طریقې دي. یو خو دا دی چې لټ سې تو یہاں پہ اس کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے اگر یہ ایک دفعہ فیل ہو جائے تو دوبارہ اس کو رن کریں، دوبارہ فیل ہو جائے تو سے بارہ اس کو رن کریں، پھر فیل ہو جائے پھر رن کریں. جو نمبر آف اٹیمپٹس ہیں وہ ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی دفعہ اس کو ری ٹرائی کرنا ہے. اگر لیٹ سے جو اے پی آئی کال ہم بھیج رہی ہیں وہ سرور ڈاؤن ہے فار واٹ ایور ریزنس، تو ایک کال بھیجیں گے وہ تو یا سرور بیزی ہے وہ ایرر تھرو کرے گا، یہ پروسیس نہیں ہوگا. تو اگر ہم نے اس کو دیا ہوا ہے کہ یار اس کو 3 دفعہ کم از کم آپ اس کو پروسیس کریں، ٹھیک ہے، صحیح. تو وہ 3 دفعہ آٹومیٹکلی اس کو پروسیس کرے گا. اب اس کا جو
وہ ہے آپشن ہے، وہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے، یہاں پہ دیا ہوگا۔ لاراویل کیو اٹمپٹس ٹرائز، پبلک ٹرائز، لیٹ سے 3، اور یہاں پہ ہم کوئی ایکسیپشن تھرو کرتے ہیں، جاب فیلڈ، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرسٹ ٹائم آئے گا، اس کو لاک کرے گا، پھر فیل ہوگا، پھر یہاں پہ ہم نے 3 دیا ہوا ہے تو دوبارہ اس کو پروسیس کرے گا، پھر اس کو لاک کرے گا، پھر 3 ٹائمز جو ہے نا وہ اس کو اسی طرح پروسیس کرے گا۔ لاک کو ہم تھوڑا سا ایمٹی کر لیتے ہیں، کیو لسننگ، اور اگر ہم اس کو دوبارہ سے کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب اس نے کتنی دفعہ کیا؟ رننگ، 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 ٹھیک ہے؟ اور چوتھی دفعہ جب فیل ہوا تو یہ سٹاپ ہو گیا، 3 دفعہ اس نے اس کو ری پروسیس کر دیا۔ تو اس کو اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں، لاراویل لاگ میں، ٹھیک ہے، ایک دفعہ آ گیا، پھر وہ جاب فیلڈ ہو گئی، تو یہ اس کا لاگ، اس کا ٹریس ہے، ایرر ٹریس، پھر دوبارہ لاگ کر لیا، دوبارہ فیل ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر فیل ہو گئی، اور اس کے بعد stop۔ تو اس طرح یعنی ملٹیپل ٹائمز آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ اس کو ہم نے ری ٹرائی کروانا ہے۔ تو یہ اکثر جو اے پی آئی کالز ہیں وہ لوگ اس طرح بیک گراؤنڈ میں بھیجتے ہیں، اور ایک آئی کہ ان کیس فیل شي کنه نو بس دوباره هم ته ټرای کوي شي، دوباره هم ټرای کوي شي، او کته ان کیس کیو کې نه یې چولی نو بیا خو دوباره نه ټرای کیږي، بس بیا خو یو ټایم وي. نو ځکه کله کله اکثر چې که تاسو چرته پرچیزینګ کړی، کریډټ کارت مو ورکړی سبسکرپشن دپاره، کریډټ کارت چې کله پیمنٹ پکې ختم شي نو هغه درته ایمیل راشي چې یاره ستا کریډټ کارت کې پیمنٹ نشته، خو مونږ یو هفتې بعد دوباره ټرای کوو. نو هغه دوباره ټرای کړي هفتې بعد، بیا که هغې کې پیمنٹ نه وي نو وایي چې یاره یو ځل بیا مونږ ټرای کوو. نو 2-3 ځل ټرای وکړي بیا ته ایمیل راشي چې یاره بس ستا سبسکرپشن کینسل شو. نو هغه هم دا طریقه کړي دي. دې کې دا هم مونږ ورکوی شو چې دا نیکسټ ټرای چې دا دا آفټر څومره ټایم بعد وکړه. اوس خو دا یو ټرای وکړي، بیا دوباره ټرای وکړي، نو که سرور ډاون یا خو بیا دومره زر نه اپ کېږي، نو پکار دی چې لږ مونږ ټایم ورکړو چې یاره یو 5 سیکنډ بعد، 10 سیکنډ بعد، 1 منټ بعد دوباره ټرای وکړه. نو هغه دا ټول آپشنز چې دي نو تاسو ته ډاکومنټیشن کې ملاوېدی شي، دلته کې هغه ټول ورکړي دي. ټایم ویسٹ اټمپټس، ری ټرای انټل، دا یو فنکشن دی. دی کې مثلا ته مونږ خو دلته کې ورکړی دی چې څومره اټمپټس وکړه، مونږ ورته دا هم ښیي شي چې څومره ټایم پورې دا اټمپټس کوه. مثلا مونږ ورته وایو چې 1 غنټې پورې دا اټمپټس کوه، نو دی به 1 غنټې پورې لګي، بس دوباره دوباره به کال کوي چې څو پورې هغه غنټه نه وي پوره شوې. نو وټ ایور ټایم چې ستاسو بزنس لاجک مطابق نه هغه دلته کې ورکوی شي. داسې نور هم آپشن دي، تاسو دلته نه بیا کتی شي. دا وایي چې لاراویل کې ټولو نه پاورفل چې کوم فیچر دی کنه لاراویل کریټر وایي
چې هغه کیوز دي، او دا نور فریم ډیر کم فریم ورک کې بای ډیفالت راځي، اکثر پیډ سبسکرپشن په دې لپاره اخلي. لاراویل کې دا فری اویلیبل دي. نو دا زمونږه مینلی د کیوز والا، او ایک ایونٹ هم وشو، لسنرز هم وشو، اور کیوز هم وشو. همدې طریقې سره تاسو دا یوز کړی شي. دې کې څه کوېسچن وغیرہ یې نو؟ سر دیگه زما کوشچن دا دی چې اے پی آیز چې کله دا مونږ جوړو سر نو اے پی آیز لپاره به مونږ دلته کې ایونټس به جوړ کړو، لسنرز به جوړ کړو، او دا خو سر هغه ټایم به زموږ په کارېږي چې مونږ چاته لیټ سپوز چاته ډاټا راغلل، اوس که څوک زموږ سرور ته اکسس کړي دا به یې ځان لګوي. هغه به ځان لګي. دا خو چې کله مونږ د بل چا سرور کال کوو هغې ټایم کې دا، کله چې بل څوک کوي بیا خو د هغو کار دی، هغه خپل اینډ باندې کوي. لکه زمونږ سروس چې څوک کال کوي نو هغه مینلی هغو ته پکار دی چې دا وکړي، یا چې کله مونږ د چا سروس کال کوو نو بیا هغه دې طریقې باندې پکار دی. ډېر انټرسټینګ ځای دا، سو لانګ ټرم پروسیسنګ جابز نه دي کې پی ایچ پی ټایم آؤٹ کیږي نه. تو لاراول چې کله بیک گراؤنڈ کې یو سیز پروسیس کوي ته ټایم آؤٹ والا لیمٹ زیات کی، اسے خو نارملی 30 سیکنڈز بعد ویب سرور والا ایرر راشي چې را اٹ ټوک لانگر دین ایکسیڈ سر زما یو لیمټ. وروسته بل کوشچن و، ما سره سره یو بار بلکې یو اوس کې دې کې سر کار دا دی د ویډیو سره د ویډیو د 2 غنټې چې ویل زموږ